تو سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو اور بیل نوٹیفیکیشن کو آل پہ ٹیپ کریں۔ تو ہیلو السلام علیکم ویورز، میرا نام ہے سلمان اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں کریٹیو ریئیکشن۔ ناظرین گرامی، ہماری دنیا کا تقریباً 70% حصہ پانی پر مشتمل ہے، اور اگر پانی کو دنیا کی قیمتی چیزوں میں سے ایک کہا جائے تو یقیناً یہ غلط نہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک اس پانی کو بڑی بڑی جگہوں پر سٹور کرتے ہیں اور پھر اس کی مدد سے بجلی بنائی جاتی ہے، جبکہ اس پانی کو جس جگہ سٹور کیا جاتا ہے اسے ڈیم کہتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم چند ڈیمز کا ذکر کریں گے جسے دنیا کے خوفناک ڈیمز کہا جاتا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتائیں گے آخر اتنے بڑے بڑے ڈیمز بنائے کیسے جاتے ہیں۔ دوستو، امریکہ کے سب سے بڑے اور خطرناک ڈیموں میں فورٹ پیک نامی ڈیم سر فہرست ہے، جو دریائے مسوری پر واقع ہے۔ اسے ریاست ہائے کے متحدہ میں سب سے بڑے ہائیڈرولک ڈیم بھی کہا جاتا ہے، جسے 1933 میں $100 ملین کے لاگت سے تعمیر کیا گیا تھا۔ ڈیم کا کل حجم 62,12,500 مکعب گز ہے، جبکہ اس کی کل اونچائی اور لمبائی 74.7 میٹر اور چوڑائی 6,409 میٹر ہے۔ فورٹ پیک جھیل امریکہ کی 5ویں بڑی جھیل ہے، یہاں تک کہ اس جھیل کی ساحلی پٹی کیلیفورنیا کے ساحل سے بھی زیادہ ہے۔ یہ ڈیم صدر روز ویلٹ کی ڈیل کا حصہ تھا، جس نے 1936 میں ڈیم کی تعمیر میں 10,500 مزدوروں کو ملازمت دی۔ اگر اس ڈیم کی خطرناکی کی بات کی جائے تو کہا جاتا ہے اگر اس ڈیم کا تھوڑا سا حصہ بھی ٹوٹ گیا تو اس سے سینکڑوں یا ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ لقمہ اجل بن جائیں گے اور ہزاروں گھر اجڑ جائیں گے۔ اس کے بعد اتاتورک نامی ڈیم کے بارے میں بات کریں تو یہ دنیا کا تیسرا بڑا ڈیم ہے جو ترکی میں واقع ہے۔ یہ ڈیم 1938 میں تعمیر کیا گیا تھا، جس کی تعمیراتی لاگت $1.25 ملین تھی، اور یہ 22 ڈیموں اور 19 ہائیڈرو الیکٹرک اسٹیشنوں میں سب سے بڑا ہے، جو دریائے فرات اور ٹیگرس پر واقع ہے، جن کی کل گنجائش لاکھوں مکعب گز ہے۔ اس کے علاوہ یہ ترکی اور شام کو بجلی فراہم کر رہا ہے، اور یہ سیلاب کنٹرول اور آبپاشی میں بھی مدد کرتا ہے، جبکہ اس ڈیم کا نام ترک جمہوریہ کے بانی مصطفیٰ کمال اتاتورک کے نام پر دیا گیا ہے۔ اتاتورک جھیل ڈیم سے نکلتی ہے، جو بہت سے لوگوں کے لیے خوراک اور پانی کا ذریعہ ہونے کے ساتھ ساتھ جدید کھیلوں کا ذریعہ بھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس ڈیم کی ایک گیٹ کھولا جائے تو پانی اتنی رفتار سے نکلتا ہے جیسے کہ پانی نہیں بجلی ہو۔ اس لیے ماہرین کا اندازہ ہے کہ اتنے پریشر والے پانی کے ساتھ آنے والی ہر چیز ریزہ ریزہ ہو جائے گی اور شہروں کے شہر تباہ ہو جائیں گے۔ دوستو، اسی طرح چین کی 3 گورجیس پیداواری صلاحیتوں کی بنیاد پر دنیا کا سب سے بڑا ہائیڈرو الیکٹرک ڈیم ہے، جو 1.3 میل چوڑا اور اس کی اونچائی 600 فٹ سے زیادہ ہے۔ یہ ڈیم دریائے نکسی کے طاس پر سیلاب کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے اور 10,000 ٹن سمندری مال بردار جہاز کو سال کے 6 ماہ چین کے اندرونی حصے میں جانے کی اجازت دیتا ہے۔ اس ڈیم کی اہم 32 ٹربائن 18 نیوکلیئر پاور اسٹیشنز جتنی بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ زلزلے کی شدت کو برداشت کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، جبکہ ڈیم کی تعمیر پر $59 بلین کی لاگت اور 15 سال کا عرصہ لگا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ دیوار عظیم کے بعد چین کی تاریخ کا سب سے بڑا منصوبہ ہے۔ اس ڈیم کے بارے میں مشہور ہے کہ اگر اس میں سے 1 انچ جتنا سوراخ چھوڑ دیا جائے تو یہ ایسی تباہی لائے گا جو کہ کسی کے رکنے پر نہیں رکے گی۔ یہ وہی ڈیم ہے جو اپنی تعمیر کے دوران 88 افراد کی جان نگل گیا تھا، اس لیے اس ڈیم کی تعمیر 6 ماہ تک رکی گئی۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ تربیلا ڈیم پانی ذخیرہ کرنے کے لحاظ سے سب سے بڑا ڈیم ہے، جو پاکستان کے صوبے کے پی میں واقع ہے۔ یہ 1976 میں بنیادی طور پر دریائے سندھ کے سیلاب کو کنٹرول کرنے کے لیے تعمیر کیا گیا، جبکہ اس کی کل گنجائش کروڑوں مکعب گز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنی چوڑائی، لمبائی اور حجم کے لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا ڈیم ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ بجلی کے پیداوار کے علاوہ لاکھوں ایکڑ زرعی زمین کو بھی سیراب کرتا ہے۔ اس ڈیم کی خطرناکی کے بارے میں بھی وہی نظریہ دیا جاتا ہے جو کہ پہلے ڈیمز کے بارے میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں، لیکن پاکستان چونکہ کم ترقی یافتہ ہے تو یہاں تباہی باقیوں کی نسبت زیادہ ہوگی۔ پیارے ساتھیوں، یقیناً آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی ہوگا آخر ڈیم اور دیگر ایسی تعمیرات جو پانی کے اندر بنتی ہے وہ بنائی کیسے جاتی ہے؟
ان تعمیرات میں ایک بڑی تعمیر پانی کے اندر پل بنانا ہے، لہٰذا ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر پل کیسے بنتے ہیں، جیسے آپ کو ڈیم کی تعمیر میں بھی سمجھنے میں مدد ملے گی۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ بنیاد کے بغیر کوئی بھی اسٹرکچر نہیں بن سکتا، بالکل ویسے ہی بنیاد کے بغیر پل کو تعمیر کرنا بھی ناممکن ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گہرے سمندروں اور دریاؤں پر بنے پل کی بنیاد تو پانی کے اندر ہوتی ہے، لیکن پانی کے اندر بنیاد رکھنے کیسے بنائی جاتی ہے؟ کیسے لہروں کے نیچے اربوں لیٹر پانی میں یہ کام انجام دیا جاتا ہے، اور سمندر کے اندر بنی یہ بنیاد کیسے اتنی مضبوط ہوتی ہے جو پانی اور لہروں کے پریشر میں بھی ایک دم مضبوطی سے قائم رہتی ہے؟ پاکستان میں پانی میں کنسٹرکشن کرنے کے لیے انجینئرز کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ پانی کی گہرائی کو دیکھنا، اور ساتھ ساتھ پانی کے نیچے جو زمین ہے اس کے بارے میں ساری معلومات اکٹھی کرنا، یعنی کہ زمین کی گہرائی کتنی ہے اور پانی کے نیچے زمین پتھریلی یا ریتی۔ یہ جانکاری حاصل کرنے کے لیے پروفیشنل غوطہ خوری کرنے والے سمندر کے نیچے جاتے ہیں اور کئی ہفتوں تک معلومات اکٹھی کرنے کا کام کرتے ہیں۔ اگر پانی کم ہوگا تو بنیاد کی کنسٹرکشن بھی آسان ہوگی، لیکن اگر پانی گہرا ہو تو ورکرز کے جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ تعمیراتی لاگت اور محنت کئی گنا بڑھ جائے گی۔ معلومات اکٹھی کرنے کے بعد جو مرحلہ ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے، اسٹرکچر کو بنانے کے لیے پانی کو اس جگہ سے ہٹایا جا سکے۔ پانی کتنا بھی گہرا کیوں نہ ہو، جب بنیاد بنانی ہو اس جگہ سے پانی ہٹانا پڑتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اتنا گہرا پانی آخر ہٹایا کیسے جاتا ہے؟ انجینئر نے اس کے بھی 3 طریقے نکال رکھے ہیں، جس میں سب سے پہلا اور سب سے پرانا طریقہ کوفر ڈیم کہلاتا ہے، یعنی جس جگہ تعمیر کرنی ہوتی ہے اس جگہ پر چاروں طرف اتنی مٹی ڈال دی جاتی ہے کہ وہ پانی کے لیول سے بھی اوپر ہو جاتی ہے، اور جب چاروں اطراف بلاک ہو جائے تو بیچ میں سے پانی نکال کر اس کو خشک کر لیا جاتا ہے۔ لیکن اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ چاروں اطراف پر ڈالی ہوئی مٹی نرم ہو جاتی ہے اور پانی کا پریشر ڈیم کو توڑ کر بنیاد رکھنے والے اطراف میں داخل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ورکرز کی جان کو بھی خطرہ رہتا ہے۔ لیکن اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے پچھلے کئی عرصے سے کوفر ڈیمز مٹی سے نہیں بلکہ لوہے کی شیٹ سے بنایا جاتا ہے، یعنی لوہے کی شیٹ کو ایک ایک کر کے مشین کی مدد سے پانی کے اندر ڈالی جاتی ہے، جن سے ایک مضبوط دیوار بن جاتی ہے، اور پھر بنیاد کا کام ختم کرنے پر کوفر ڈیم کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ جب بنیاد کو بنانے کا دوسرا طریقہ کیسونس کہلاتا ہے، جس میں بنیاد پہلے زمین پر بنائی جاتی ہے اور پھر اس کو بحری جہاز کی مدد سے اس جگہ پہنچایا جاتا ہے جہاں اس کو انسٹال ہونا ہوتا ہے۔ اس کے بعد چیلنج یہ ہوتا ہے کہ اس بنیاد کو پانی کے اندر کیسے ڈالا جائے، کیونکہ یہ بنیاد ایک باکس جیسی ہوتی ہے جو نیچے سے بین اور اوپر سے کھلی ہوتی ہے۔ یہ بنیاد پانی کے اوپر تیر نہ سکے، اس کے لیے انجینئرز کے پاس ایک طریقہ ہوتا ہے، جسے کہ اگر پانی زیادہ گہرا ہو تو بحری جہاز کی مدد سے بڑے بڑے پتھر ڈال کر پانی کے نیچے زمین کی بھرائی کی جاتی ہے، اور پھر کیسونس کو پتھروں کے پہاڑ پر کرینز کی مدد سے رکھ دیا جاتا ہے۔ آخر میں اس کے اوپر زیادہ کنکریٹ ڈال کر اس کو مزید وزنی اور مضبوط کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر پانی اس سے بھی زیادہ گہرا ہو تو پھر اس کے لیے بنیاد بنانے کا تیسرا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے، جسے بیٹا ڈیپولش کہا جاتا ہے۔ اس سارے عمل کے بعد پانی کے بیچوں بیچ ایک ٹھوس اور مضبوط بنیاد تیار کی جاتی ہے جس کے اوپر پل کی کنسٹرکشن کی جا سکے۔ لیکن یہ سب اتنا آسان بھی نہیں ہوتا، کیونکہ سارے طریقہ کار میں سالوں کی محنت اور کئی جانیں بھی چلی جاتی ہے۔ جسے تو میرے پیارے بھائیوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو کامنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔